آج میں بات کروں گی تھیلیسیمیا کے بارے میں۔ تھیلیسیمیا جو کہ پاکستان میں بہت ہی عام پایا جانے والا مرض ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ تھیلیسیمیا ہوتا کیا ہے۔ تھیلیسیمیا میں جو مریض کی ہیموگلوبن ہے اس کی فارمیشن میں تھوڑا سا ایسی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آکسیجن کو اپنے اندر جذب کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر آرگن کو اپنا کام کرنے کے لیے آکسیجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہر ٹیشو کو پراپر آکسیجن نہ ملے تو بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 10 سے لے کے 13 ملین افراد تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا ہیں، اور ہر سال 5 سے لے کر 8,000 تک بچے تھیلیسیمیا میجر کے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ تھیلیسیمیا مائنر اور میجر میں کیا فرق ہے۔ ہر انسان کے اندر 23 پیئرز کروموسومز کے ہوتے ہیں۔ ان پیئرز میں سے ایک ممبر والد سے آتا ہے اور ایک ممبر والدہ کا ہوتا ہے۔ اب اگر ان کے ایک ممبر کے اوپر تھیلیسیمیا کی جین ہو تو مریض تھیلیسیمیا مائنر کا ہوتا ہے، جو کہ ایک نارمل انسان کی طرح ہی زندگی بسر کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں اتنی پیچیدگیاں نہیں آتی۔ لیکن اگر دونوں کروموسومز کے اوپر تھیلیسیمیا کی جینز ہوں تو وہ بندہ تھیلیسیمیا میجر اس میں ہو سکتا ہے، اور اس تھیلیسیمیا میجر کے مریض جو ہیں وہ بہت ہینڈی کیپڈ لائف گزارتے ہیں۔ ان کو ساری زندگی بلڈ ٹرانسفیوژنس لینی پڑتی ہیں، اور بلڈ ٹرانسفیوژنس کے اپنے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایک خاص ایج تک ہی وہ زندہ رہ پاتے ہیں۔ جب کوئی بھی حاملہ خاتون چیک اپ کے لیے آتی ہے تو اس کا ہیموگلوبن ایسٹیمیشن کے ساتھ ساتھ اس کے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ بھی کروا لینے چاہیے۔ اگر وہ تھیلیسیمیا مائنر کی پیشنٹ ہے تو اس کے ہسبینڈ کے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے۔ اگر تو ہسبینڈ ہیلدی ہے تو مزید ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہسبینڈ بھی تھیلیسیمیا کا کیریئر ہے تو پھر ہم مریض کو ایسے ٹیسٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے ہونے والے بچہ جو کہ تھیلیسیمیا میجر کا بھی ہو سکتا ہے اس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ اس میں اگر دونوں میاں بیوی تھیلیسیمیا کے کیریئر ہیں تو اس میں 25% چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو، 25% چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ بالکل ہیلدی ہو، اور 50% چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ تھیلیسیمیا کا کیریئر ہو۔ تھیلیسیمیا کیریئر کے پیشنٹ اب نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ اب اس چیز سے بچنے کے لیے کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہے یا نہیں، اس کے لیے 9 سے لے کے 11 ہفتے میں ہم بچے کا بلڈ کا سیمپل لے سکتے ہیں، اور بچے جو آل ڈیولپڈ ہو رہی ہوتی ہے، پلیسینٹا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے بھی ٹیشو لے سکتے ہیں۔ مزید آگے چلے جائیں 16ویں ہفتے تک تو بچے کے گرد جو پانی ہوتا ہے اس کی بھی سیمپلنگ کر کے اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس بچے میں تھیلیسیمیا میجر کا مرض ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر تھیلیسیمیا مائنر کی پیشنٹ ہے اور اس کو کیسے حمل میں اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اس کی صرف ہیموگلوبن ایسٹیمیشن نہیں کرنی، اس کو ہر دفعہ اس کا آئرن کا لیول، سیرم فیریٹن، سیرم آئرن لیول لازمی کروانا ہے تاکہ ہم اس کو آئرن اوورلوڈ نہ کریں۔ اگر تو اس کو ساتھ ساتھ آئرن ڈیفیشنسی چل رہی ہے تو پھر ہم ان کو آئرن سپلیمنٹ دے سکتے ہیں، ادروائز ان کو صرف فولک ایسڈ ہی دینا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اگر زیادہ خون کی کمی ہو تو ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن دینی ہوتی ہے، ہم ان کو آئرن اوورلوڈ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی وجہ سے آئرن اوورلوڈ ہو جائے تو آئرن کیلیٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ میڈیسنز ان کو دینی چاہیے، کیونکہ آئرن اوورلوڈ ہونے کے اپنے نقصانات ہیں۔ ان کی گردوں پہ، جگر پہ، لبلبے کے اوپر ایسے اثرات ہوتے ہیں، جان لیوا اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ان کا لبلبہ ہے اس کے اوپر اثرات کی وجہ سے مریض کو شوگر کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے
آئرن اوورلوڈ سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ ایسے مریضوں کی ٹریٹمنٹ بہت دھیان سے کرنی ہوتی ہے تاکہ آئرن اوورلوڈ نہ ہو۔ آئرن اوورلوڈ ہونے کی صورت میں آئرن کیلیٹنگ ایجنٹس دینے بہت ضروری ہیں تاکہ آرگنز کے ڈیمیج سے بچا جا سکے۔ ان مریضوں کی ڈیلیوری کے لیے بلڈ کا بندوبست لازمی ہونا چاہیے کہ جہاں بھی ضرورت پڑے ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی جا سکے۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوئیں گی۔ آپ کا مزید بھی کوئی سوال ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔